قرآن کی 78ویں سورت سورۃ النبا ایک بہت ہی گہرے سوال سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی بڑی خبر کے بارے میں جس نے لوگوں میں اختلاف ڈال دیا ہے۔ آخر وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ کون سی ایسی حقیقت ہے جس پر وہ سب متفق نہیں ہو پاتے؟ آئیے آج اس عظیم خبر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورت کا آغاز ہی ایک گونجتے ہوئے سوال سے ہوتا ہے، اما یتساءلون، یعنی آخر یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں۔ پہلی آیت ہی ہمیں سیدھا ایک معمے کے بیچ میں لا کھڑی کرتی ہے۔ بھلا ایسا کون سا موضوع ہے جس پر اتنی شدید بحث چھڑی ہوئی ہے؟ اور وہ خبر کیا ہے؟ قرآن خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، ان النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یعنی وہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس پر وہ خود اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے جس نے انسانوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے، ایک وہ جو مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو انکار کرتے ہیں۔ اور پھر فوراً ہی ایک گرجدار تنبیہ آتی ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے، پھر سنو، ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے۔ اس بات کو دہرانے میں ایک ایسی حتمیت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک وارننگ ہے کہ جس علم کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ اتنا سنگین ہے کہ اسے نظر انداز کرنے کا انجام بہت برا ہوگا۔ اچھا، تو اس بڑی خبر کا آخر ثبوت کیا ہے؟ یہاں سے سورت کا رخ منطق اور مشاہدے کی طرف مڑتا ہے۔ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی ہی دنیا میں اپنے ارد گرد اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کریں۔ یہ نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو ذات اتنی بڑی کائنات بنا سکتی ہے وہ اس خبر کو بھی سچ کر دکھانے پر پوری طرح قادر ہے۔ آیاتیں 6 سے 16 تک ہمیں سوچنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، کیا ہم نے زمین کو ایک حرام دہ بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ کر اسے ٹھہراؤ نہیں بخشا؟ ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا گیا، ہماری نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو ایک پردے کی طرح ڈھانپ دیا اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا۔ ہمارے اوپر 7 مضبوط آسمان کھڑے کیے اور سورج کو ایک روشن دہکتے ہوئے چراغ کی طرح بنا دیا۔ پھر بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ اس سے اناج، سبزیاں اور گھنے ہرے بھرے باغات اگ سکیں۔ یہ سب کچھ یوں ہی بے ترتیب نہیں ہو سکتا، یہ ایک بہت بڑے حکمت والے خالق کی کاریگری کی کھلی نشانیاں ہیں۔ تو کائنات میں ان واضح نشانیوں کو سامنے رکھنے کے بعد سورت اب سیدھا اس اصل موضوع کی طرف واپس آتی ہے جس پر سارا اختلاف تھا۔ وہ عظیم خبر اب ظاہر ہونے والی ہے، یعنی فیصلے کا دن۔ آیت 17 اس بڑی خبر کو بالکل صاف لفظوں میں بیان کر دیتی ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ یعنی یہ کوئی خیالی بات یا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اس دن کی شروعات کیسے ہوگی؟ آیت 18 ایک بڑا ہیبت ناک منظر پیش کرتی ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم سب فوج در فوج نکل آؤ گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جو اس موجودہ دنیا کے خاتمے اور ایک بالکل نئی حقیقت کے آغاز کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد کا منظر تو اور بھی زیادہ ڈرامیٹک ہے، ایک ایسا منظر جو ہمارے جانے پہچانے وجود کے سارے تصور کو توڑ دیتا ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسا کائناتی منظر ہے جس کا تصور کرنا بھی ہمارے ذہن کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس دن کی ہولناکی کی انتہا اس منظر میں نظر آتی ہے، جہاں وہ چیزیں جنہیں ہم ہمیشہ رہنے والا اور سب سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں، یعنی پہاڑ، وہ بھی اپنی حقیقت کھو دیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے چمکتا ہوا سراب، یعنی مضبوطی اور استحکام کی سب سے بڑی علامت ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائے گی۔ فیصلے کے دن کے بعد 2 بالکل الگ الگ انجام سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک زبردست تضاد ہے جو انسان کے اعمال کی بنیاد پر قائم ہے۔ ایک راستہ سزا کا ہے اور دوسرا راستہ انعام کا۔ اب ذرا ان 2 بالکل مختلف انجاموں کا موازنہ کیجیے۔ ایک طرف سرکشوں کے لیے جہنم ایک گھات کی جگہ ہے، وہ وہاں نہ ختم ہونے والی مدتوں تک رہیں گے، جہاں انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون ملے گا۔ یہ ان کے اعمال کا بالکل مناسب بدلہ ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس دوسری طرف پرہیزگاروں کے لیے ہے حتمی کامیابی، ہرے بھرے باغات اور انگوروں کے گچھے، ہم عمر ساتھی اور چھلکتے ہوئے جام۔ یہ کوئی سزا نہیں بلکہ ان کے رب کی طرف سے ایک بے حساب اور بہترین انعام ہے۔ لیکن آخر ان سرکشوں کا یہ انجام کیوں ہوا؟ آیات 27 اور 28 اس کی اصل وجہ بتاتی ہیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اس لیے کہ وہ کسی حساب کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے
और हमारी निशानियों को पूरी शिद्दत से झुटलाते थे। इनका असल मसला ही यही था कि वो जवाबदेही के तसव्वुर को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी इनकार ने उनके हर अमल को गलत रास्ते पर डाल दिया। और कोई ये ना समझे कि शायद कुछ भूल चूक हो जाएगी या कोई अमल नज़र से ओझल रह जाएगा। आयत 29 इलाही इंसाफ के उसूल को वाज़ेह करती है, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हमने हर चीज़ को गिन गिन कर एक किताब में लिख रखा है। हर अमल, हर नियत, सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। अब वापस आते हैं परहेजगारों के इनाम की तरफ। ये सिर्फ मादी चीज़ों से कहीं बढ़कर है। ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। वहाँ वो ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना ही कोई झूठ। ये उनके रब की तरफ से एक भरपूर और काफ़ी इनाम है। यानी ये ज़हनी और रूहानी सुकून की जगह है, एक ऐसा माहौल जो हर तरह की मनफी और झूठी बातों से पाक है। अब हम सूरत के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां इस दिन के मुकम्मल इख्तियार और उसकी हतमी सच्चाई को बयान किया जा रहा है। इस दिन हतमी और कुल्ली इख्तियार किसका होगा? आयत 37 इस सवाल का जवाब देती है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। वो जो आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है, सबका रब है, बड़ा मेहरबान। किसी की मजाल ना होगी कि उसके सामने बात कर सके। ये मुकम्मल और मुतलक बादशाहत का ऐलान है। ज़रा इस मंज़र की हैबत और जलाल का तसव्वुर कीजिए। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून। जिस दिन रूहुल अमीन और तमाम फरिश्ते सफ़ बांधे खड़े होंगे और कोई बोल नहीं सकेगा। हर तरफ एक गहरी खामोशी होगी, कोई बात नहीं करेगा सिवाय उसके जिसे वो सबसे बड़ा मेहरबान इजाज़त दे और जो सिर्फ सच्ची और सही बात कहे। ये मुकम्मल इताअत और अल्लाह के जलाल का दिन है। तो इतनी सारी वजाहत और तनबीह के बाद आयत 39 एक बिल्कुल वाज़े और फैसलाकुन इंतखाब सामने रखती है। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ुल फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। ये है वो सच्चा दिन, बस अब जो चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। सच्चाई को पूरी तरह खोलकर बयान कर दिया गया है। अब इंतखाब हर इंसान के अपने हाथ में है। और ये सूरत एक आखिरी दिल दहला देने वाली बात पर ख़त्म होती है। आयत 40 इस शख्स के हतमी पछतावे को बयान करती है जो इस मौके को ज़ाया कर देता है। वो यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर पुकार उठेगा, ऐ काश मैं बस मिट्टी होता। ये उस पछतावे की नाकाबिल वापसी इंतहा है, एक ऐसी आखिरी सोच जो हमें इस अजीम खबर की हकीकत पर बहुत संजीदगी से गौर करने पर मजबूर करती है।